آج ہم بات کریں گے پینک اٹیک پہ۔ پینک اٹیک کا لفظ، اس ٹرمینالوجی کو آپ نے بہت سنا ہوگا اپنے ارد گرد لوگوں سے۔ بہت سارے لوگ اس کو فیشنیبلی بھی یوز کرتے ہیں، جی مجھے پینک اٹیک ہو گیا، کیونکہ یہ ایک ٹرم عام ہے اور یہ واقعی ایک سائیکولوجیکل اپسیٹ ہے بھی۔ لوگ یوز کرتے ہیں، جیسے انگزائٹی کا بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں، مجھے سویئر انگزائٹی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں جی بہت ڈپریشن میں سے گزرا ہوں، کل مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا، آج میں ڈپریس ہوں۔ تو یہ جو کامنلی ہم یوز کرتے ہیں اس طرح کی ٹرمینالوجی، وہ موڈ ویریشن ہوتی ہے۔ مثلا میں آج بڑا ڈپریس ہوں جی، تو ڈپریشن جو کلینکلی ہے یا ایک بیماری کا درجہ جو اختیار کرتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اسی طرح پینک اٹیک جو ہے وہ باقاعدہ ایک آپ اس کو بیماری کہہ لیں، اور ایک سائیکولوجیکل سٹیٹس ہے، ایک ٹراماٹائزڈ کہہ لیں، ایک ایونٹ ہے، انسیڈنٹ ہے جس میں سے آپ گزرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی اور اردو دونوں کے الفاظ استعمال کروں، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے انگریزی کو سمجھتے ہیں اور انگریزی ٹرمینالوجی کو انہیں بہت اچھی سمجھ آتی ہے۔ جیسے میں اگر آج آپ کو کیمومائل آئل کی بات کروں گا تو کچھ لوگ اسے گلے بابونا کا جو آئل ہے، روغن، وہ کہیں گے۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اردو میں اور ضرور پنجابی میں تو اب میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن اردو میں ضرور میں بتاؤں گا کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سو پینک اٹیک جس بندے کو بار بار ہوتا ہے اس کو تو پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں، لیکن پینک اٹیک خود کیا چیز ہے؟ پینک اٹیک ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر انسان ایک شدید خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا ہونے والا ہے، اسے لگتا ہے کہ جیسے میں مر جاؤں گا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کوئی شخص جو کہ اس کا عزیز ہے وہ مر جائے گا، اور اس کا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ریئل لائف سے، سوچتا کیا ہے، اس کا ریئل لائف سے تعلق ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کیفیت میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا انسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ ایکچولی وہ انسیڈنٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کی دانست میں وہ ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً بہت سارے ٹریگرز ہیں، آپ کی پرسنالٹی ہے، کیا واقعات ہیں، اور یہ کسی خاص سٹریسفل سچویشن میں ہوتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی وجوہات ہیں کہ وہ پینک اٹیک میں سے گزرتا ہے، لیکن اگر ہر بندہ زندگی میں ایک دو دفعہ پینک اٹیک میں سے ضرور گزرتا ہے، لیکن اگر ریکرنٹ اٹیکس ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں، اور اس میں سے اس کیفیت میں سے گزرتا ہے، تو اس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اس کا علاج ممکن ہے اور اس کے علاج میں سے گزرا جا سکتا ہے۔ جو کنٹرول ہے آپ لوز کرتے ہیں، اور کنٹرول لوز کرنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یہ کیفیت بھی آپ کی ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، جیسے میں نے بتایا، اور آپ جو ہے وہ اپنے اوپر اپنا کنٹرول لوز کر جاتے ہیں، اور یہ شدید خوف کی کیفیت ہے، اور ایک امپینڈنگ ڈوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ کچھ حادثہ ہونے والا ہے، انفورسین سچویشن، کہ بہت برا کچھ ہونے والا ہے جس میں سے میں گزرنے والا ہوں۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ ایک سے دو دفعہ تو ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ مستقل ہوں، بار بار ہوں، اور آپ کی پرسنالٹی ہے، جیسے اے ٹائپ پرسنالٹیز ہیں، یا پھر آپ کو کوئی رسک فیکٹرز ہیں، ٹریگرز ہیں، جینیٹک مسئلہ ہے، آپ کی لائف کے اندر سٹریس جو ہے وہ جینیٹیکلی آیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آج آپ کی پرسنالٹی کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ بچپن میں اس کی کوئی کازز ہیں، جیسے چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، چائلڈ نگلیکٹ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن پہ ابھی ہم دوبارہ بات کریں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ پھر پینک ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں، بار بار پینک اٹیک کا ہونا۔ لیکن یہ اس پینک اٹیک سے ڈیفرنٹ ہے جو اکثر آپ دائیں بائیں سنتے ہیں، جی مجھے پینک اٹیک ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ سچ بھی بولتے ہیں، جو ڈائگنوزڈ ہیں اور جن کو سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ یا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ، جو کہ میں ہوں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی پریکٹس کرتا ہوں، اور ان چیزوں کا علاج بھی ہم کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہاں دوائیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ دونوں کاموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ کیسا خوف، جس کو انگریزی میں نے کہا امپینڈنگ ڈوم، کوئی بہت بڑے خطرے کا، کوئی قیامت خیز، جیسے ڈومز ڈے قیامت کو کہتے ہیں، قیامت والے دن کو، کوئی قیامت آنے والی ہے، کوئی تباہی مچنے والی ہے، میں مر جاؤں گا، میرا کوئی قریبی مر جائے گا، گھر کو آگ لگ جائے گی، میرا دل بند ہو جائے گا، میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سویٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو چلز، سردی کی کیفیت ہو سکتی ہے، خوف تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپر جو باڈی ہے یہ گرم ہو جائے،
اور پھر آپ کو ڈزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو ایسے غنودگی کی کیفیت ہو جائے گی، اور ایک جو ٹنگلنگ سنسیشن جسے کہتے ہیں کہ سوئیاں چبھوئی جا رہی ہیں، یا جو ہے نمبنس ہے، ایسے جیسے محسوس نہیں ہو رہا، پین یا سوئیوں کی کیفیت، پھر جو ہے ابڈومینل ڈسکمفرٹ ہو جائے گی، ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور ابڈومینل کریمپس جسے کہتے ہیں، اندر وہ پنجابی میں بھی کچھ کہتے ہیں، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ پیٹ کے اندر جو ہے نا وہ پڑنا، ایک تو پیٹ کے اندر وہ پڑتے ہیں مروڑ جسے کہتے ہیں، جو کہ ڈائریا میں ہوتے ہیں یا گیسٹرنٹرائٹس میں ہوتے ہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی کیفیت ہوتی ہے، اور کریمپس اندر کھچ پڑتی ہے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں. اور میں اس لیے بھی یہ ساری ٹرمینالوجی بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب بیماری بتانی ہے تو انگریزی میں بتائیں گے، تو انگریز نے تو بہت کچھ لکھا ہے، لیکن وہ پھر اس طریقے سے آپ سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ جو کیفیات ہیں ساری، ان میں سے کوئی ایک یا کوئی بھی، پھر آپ کا ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو جاتی ہے، اور ریسنگ ہارٹ ہوتا ہے، ہارٹ جیسے دوڑ رہا ہے، اور وہ آپ کو امپاؤنڈنگ ہارٹ بیٹ اسے کہتے ہیں، یعنی آپ کے چیسٹ کے ساتھ، رب کیج کے ساتھ ہارٹ ایسے لگتا ہے جیسے ٹکرا رہا ہے اور بیٹ کر رہا ہے. تو یہ کیفیت آپ کی ہو گئی. اب ہم نے ان کیفیات میں اگر آپ جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں. جینیٹیکلی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وراثت میں یہ چیزیں شامل ہیں، کچھ فیملیز میں یہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ایلمنٹس، ایب نارمیلٹیز یا اس طرح کے ایشوز. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا آپ کی پرسنالٹی، اے ٹائپ پرسنالٹی ہے، اسٹریسفل ہیں آپ کی سچویشن بھی اسٹریسفل ہے، آپ کے دائیں بائیں آپ کی لائف کے اندر بدقسمتی سے ایسی صورت حال ہے جہاں پہ آپ اسٹریس ہے. لیکن اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بہت اسٹریسفل سچویشن میں جینیٹیکلی کمپرومائزڈ ہیں، یا آپ کی وراثت میں خاندان کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں، یا آپ کی شخصیت میں ایسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کوئی اس کا حل نہیں. حل ڈیفینیٹلی موجود ہے دونوں صورتوں میں. اگر آپ کی وجہ کوئی ایسا ٹریگر ہے اور جو کہ آپ کے اندر موجود ہے. اچھا، پھر آپ کی فیملی ہسٹری بہت اہم ہے. آپ کے کسی قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس وقت آپ پینک اٹیک میں جا سکتے ہیں. ٹراما ہوا ہے، کوئی سیکشل ابیوز ہوا ہے، سیکشل اسالٹ ہوا ہے، ایسی خواتین جن کا ریپ ہو جاتا ہے، یا دے آر سیکشلی ابیوزڈ، انفورسین ایونٹ ہوتے ہیں یا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور پھر ڈائیورس ہو گئی ہے، چائلڈ ابیوز کی کوئی ہسٹری ہے، طلاق ہو گئی ہے، شوہر کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے کہ وہ کہیں اور انوالو ہے، فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مدر کی ڈیتھ، مطلب یہ ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ویریٹ کرتا ہے، ویری کرتا ہے بلکہ کہنا چاہیے ڈفرینٹ لوگوں کے لیے، کہ کون اس سچویشن میں کب فال کر جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور اس کا سیلف کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ریئل لائف سے ڈٹیچ ہو جاتا ہے. جو اصلی زندگی ہے ارد گرد دائیں بائیں، اس سے ایک تھوڑا سا اس کا ڈسٹنس آ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر کو رجوع کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے وہ 13 سٹیپس، وہ 13 آئٹمز، وہ 13 پوائنٹس، وہ 13 نکات کیا ہیں جن پہ عمل کر کے آپ شاید اس سے بچ جائیں. بچ جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی سیریس سچویشن سے بچ جائیں، یا آپ کو ہو گیا ہے تو آپ روک لیں. کیونکہ جب یہ شروع ہوگا تو آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ سینس لیس ہو جائیں گے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے. آپ اپنی سینسز میں ہوں گے تبھی تو آپ یہ اس پہ عمل کریں گے. آپ بے ہوش نہیں ہو رہے، ڈزینس آپ کو ضرور ہوگی. دوسری بات ہے کہ جو آپ اصل میں سوچ رہے ہیں وہ ہے نہیں، سو ایکچولی ہوگا یہ نہیں، یعنی آپ نہ بے ہوش ہوں گے نہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا، یہ پینک اٹیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات اور بہت اہم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا اس لیے ضروری ہے کہ ایسی ہی سمٹمز ہارٹ اٹیک میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی سمٹمز کو کنفیوز کر لینا پینک اٹیک کے ساتھ اور ڈاکٹر کے پاس نہ جانا. یقیناً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کا ECG کرے گا، رول آؤٹ کرے گا کہ کوئی کارڈیک یا ہارٹ کا پرابلم تو نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ میز جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ضرور کرنے ہیں، اور یہ سائیکولوجیکلی ویل اسٹیبلشڈ اور سیٹ میئرز ہیں جن کی بات میں کرنے لگوں، بڑی دلچسپ بھی ہیں، اور آپ اپنے دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ پینک اٹیک میں آپ کو کیا کرنا ہے. تو یہ لیکچر یا یہ گفتگو جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کمپریہنسو ہے پینک اٹیک کو ڈیل کرنے کے لیے. پہلے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو اٹیک ہے، پہلی سوچ 13 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ یہ گزر جائے گا.
یہ یقین کر لینا ہے کہ یہ گزر جائے گا. اگر آپ اس میں سے گزر رہے ہیں پینک اٹیک میں سے، تو آپ نے اپنے آپ کو، آپ کا کوئی دوست گزر رہا ہے، آپ کی وائف گزر رہی ہے، آپ کی بہن، آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ، تو آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ گزر جائے گا، یہ نہیں رہنا، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہوگی بات. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر ڈیپ بریدنگ کرنی. ڈیپ بریدنگ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، کچھ چیزوں کا حل بڑا مائنیوٹ سا ہوتا ہے. ایک بندہ ہے وہ کمرے کے اندر بند ہے اور باہر تالا لگا ہوا ہے اور کنڈی اس کی چابی کسی کے پاس نہیں، اور وہ دیواریں توڑتا ہے، دروازے توڑتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہو پا رہا. لیکن پھر ایک چابی آ جاتی ہے، اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے. تو چھوٹا سا حل ہے نا اگر چابی ہو تو بعض چیزوں کی چابی آپ کے پاس موجود ہے. اس کے لیے انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی کام ہونا ہے جس کے بعد میں ٹھیک ہوں گا، اور وہ کوئی بڑا کام چاہتا ہے. بہت سارے مریض بھی ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں جی کچھ کریں، اور عام طور پہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جو ہوتا ہے سائیکولوجیکلی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس کو ماننے کے لیے بعض دفعہ کلائنٹ تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کوئی بڑا کام ہونا چاہیے. تو بڑا نہیں، وہ چھوٹا سا علاج ہوتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انگریزی کے الفاظ بھی ضروری ہیں کچھ استعمال کرنا، جیسے میں نے امپینڈنگ ڈوم کہا ہے، تو اسی طرح اس کا مطلب یہی ہے کہ خوف جو کہ ہے نہیں، ایک واقعہ جو ہے نہیں، جو ہونا نہیں، اس کا خوف، اور بہت اسٹرانگ خوف، یہ پینک اٹیک. اچھا ڈیپ بریدنگ کے اندر ایک جو آپ کے پاس اسکیم ہو سکتی ہے وہ ہے 4-7-8 کی، 4-7-8. آپ جو ہے 4 سیکنڈز میں اپنا سانس اندر لے کے جائیں گے آہستہ آہستہ. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لینے لگا ہوں. 4 سیکنڈ میں 7 سیکنڈ آپ اس کو رکھیں گے اندر، اور 8 سیکنڈ آپ اس کو نکالنے میں لگائیں گے. اس طرح آپ 5-6 ڈیپ بریدنگ تو کریں اس دوران. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ گننے کیسے ہیں؟ آپ نے ذہن میں گننے ہیں، آپ کی توجہ اس پہ جانی چاہیے. یہی ڈسٹریکشن ہے. آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے اپنے اس کیفیت سے، اور یہ علاج کی ایک کیفیت شروع ہو جائے گی. مثلاً آپ نے 4 سیکنڈز اپنے ہاں میئر کیے، ویسے ہی 1 2 3 4، اور یہ جو 4 دفعہ آپ نے 4 کہا ہے یہ آپ نے منہ سے نہیں بولنا، آپ صرف ذہن میں سوچ لیں. اب میں 4 دفعہ منہ میں نہیں بولوں گا، اور صرف میں منہ سے اپنے ساتھ وسپر کر سکتا ہوں، اور پھر میں 8 سیکنڈ کے لیے سٹے کروں گا، اور 7 سیکنڈ کے لیے میں سٹے کروں گا، سانس کو اندر رکھوں گا، اور پھر 8 سیکنڈ میں باہر نکالوں گا. یہ آپ دیکھیے میری طرف، اس کو ڈیپ بریدنگ کہتے ہیں. جی میں نے 4 سیکنڈ لگائے اور میں نے سانس اندر لے کے گیا. 7 سیکنڈ میں نے سانس کو اندر رکھا، اور 8 سیکنڈز میں آہستہ آہستہ میں نے باہر نکالا. 5 دفعہ آپ یہ کریں تو یہ ڈیپ بریدنگ ہے. یہ عمل کم از کم 5 دفعہ دہرائیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ اسمیل لیونڈر آئل جو ہے وہ آپ کو ملے گا، جس کو میں نے ابھی اسپیشلی اس کا نام لکھا ہے یہاں پہ جو مجھے بھی یاد نہیں ہوگا. میں انگریزی میں ہی اس کو سمجھتا ہوں لیونڈر آئل کو. اس کو کہتے ہیں روغن استخدوس. تو یہ کسی پنساری سے ملے گا. اگر آپ کو پینک اٹیک ہوتے ہیں گھر میں ایسا ہے تو یہ روغن آپ گھر میں لے کے رکھیں. اور ایک کیمومائل لوشن کہہ لیجئے، کیمومائل آئل کہہ لیجئے، وہ بھی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں گلے بابونا، یعنی کہ روغن گلے بابونا. تو 2 چیزیں ہوں گی، ایک روغن استخدوس. آپ میری ویڈیو بار بار دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور پھر اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لیونڈر روغن کو یا یہ گلے بابونا کو، جس کو کیمومائل کہتے ہیں، اس کو آپ سونگھیں گے، انہیل کریں گے، بلکہ لمبے لمبے سانس لے کے اندر لے کے جائیں گے. یہ بھی اس کے علاج میں سے ہے، اس کو سٹاپ کرنے کے. اچھا اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تو آپ لیمو کو بھی انہیل کر سکتے ہیں، لیمو کا رس بھی، اور اسے منہ میں بھی لے سکتے ہیں. ایون کہ لیونڈر آئل جو ہے اگر آپ وہ کھا بھی لیتے ہیں سونگھنے کے ساتھ ساتھ، انہیل کرنے کے ساتھ ساتھ، سانس میں ایسے سونگھنا بھی نہیں، میں نے کہا غلط کہا ہے، انہیل کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے لمبا سانس لے کے اس کو اندر لے کے جانا ہے. لیونڈر آئل کو یا کیمومائل آئل کو، ان کے نام روغن استخدوس لیونڈر کو کہتے ہیں، گلے بابونا کہتے ہیں
آپ کے یہ جو کیمومائل آئل ہے، اور اس کو آپ جو لیونڈر آئل ہے اس کو کھا بھی سکتے ہیں، اور یہ اسٹریس اور انگزائٹی کے لیے پروون ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ بہت اچھا اثر کرتا ہے اور آپ کو ریلیف دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک پیسفل اسپاٹ کا سوچیں کہ میں ایک اچھی جگہ پہ چلا جاؤں۔ اگر آپ کہیں کراؤڈنگ میں ہیں، تنگ کمرے میں ہیں، تو باہر نکلیں اور کسی پیسفل جگہ پہ کھلے کمرے میں درخت کے نیچے جہاں پہ ہوا آ رہی ہو، درختوں پرندے چہچہا رہے ہوں، تو آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، اس سچویشن سے نکل جائیں جس کے اندر آپ کو یہ اٹیک ہوا۔ پھر آپ کے پاس جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آبجیکٹس پہ یا کسی ایسے آبجیکٹ پہ جو آپ کے سامنے، کرسی ہے، یہ کرسی کس نے بنائی، میرے سامنے کرسی پڑی ہوئی ہے، یہ کس نے بنائی، یہ کرسی کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ بندہ اتنا پریشان ہے وہ کیوں سوچے گا؟ اس نے جان بوجھ کے سوچنا ہے، یہی علاج ہے اس کا۔ یہ کون سی چیز، یہ کہاں سے آئی؟ پھر آپ کے پاس کوئی بچوں کا کھلونا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں خریدا، کب خریدا، اس کی سرفیس کیسی ہے، اس کے اوپر کون سا کلر ہوا ہے۔ اور آپ اسی دوران اس کو کہتے ہیں گراؤنڈنگ۔ گراؤنڈنگ کا مطلب ہے اپنے آپ کو واپس لے کے جانا، یعنی کہ تصور کیا جا رہا ہے کہ آپ ہائپ میں ہیں، آپ پریشانی اور فیئر ہے، تو اگر یہ پہاڑ ہے جس کے اوپر آپ چڑھ گئے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو نیچے اتارنا ہے۔ تو گراؤنڈنگ ہے یہ، جو آپ کسی آبجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں غور سے، اس کو کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کو محسوس کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا اس کو محسوس کر بھی لیتے ہیں۔ آگے ایک ٹیکنیک میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اس کو محسوس کرنا ہے کچھ چیزوں کو۔ تو وہ ٹیکنیک جو ہے وہ 5-4-3-2-1 ٹیکنیک کا نام ہے۔ تو ابھی جو آپ کو بتانے والی بات ہے کہ وہ آبجیکٹ کو دیکھیں، میوزک سنیں اچھی، اور ایک سیف پلیس پہ چلے جائیں، اور کچھ سینسز کے بارے میں بھی سوچیں، جیسے سونگھنے کی ہے، ٹچ کرنے کی ہے، اسمیل تو آ گئی اندر، اور سننے کی ہے۔ یہ ساری سینسز اپنی جو ہے آپ یوز کریں، اور اس پہ فوکس بھی کریں کہ میں کیا سن رہا ہوں، اس آبجیکٹ سے مجھے اس کو میں ٹچ کروں گا تو کیسا ہوگا، اس کو ٹچ کر بھی لیں، یہ کہاں بنا، کہاں کس نے بنایا، اور یہ کب ہم نے خریدا تھا۔ یہ ڈسٹریکشن ہے جو خود آپ کریں گے، اور یہی علاج ہے۔ اچھا، چھٹا پوائنٹ یہ ہے جس کو 5-4-3-2-1 کہتے ہیں۔ 5-4-3-2-1 یہ یاد رکھیے گا، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور سنیے کہ 5-4-3-2-1 کیا ہوتا ہے۔ 5 یہ ہے کہ آپ 5 آبجیکٹس پہ دیکھیں گے، یہ چھٹا پوائنٹ ہے 13 میں سے۔ 5 ڈفرینٹ آبجیکٹس میرے سامنے دیکھیں، ایک ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر میرے سامنے ایک لیمپ ہے جو روم لیمپ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ایک لائٹ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ 3 یہ ہو گئے۔ میرے سامنے یہ آرٹیفیشل فلاورز پڑے ہوئے ہیں، یہ میں ایکنالج کرتا ہوں کہ آرٹیفیشل ہیں، اوریجنل نہیں ہیں۔ یہ 4 ہو گئے۔ میرے سامنے ایک اسپیکر پڑا ہوا ہے، یہ 5 ہو گئے۔ میرے سامنے ایک کی بورڈ پڑا ہوا ہے، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، 6 ہو گئے۔ تو 5 آبجیکٹس پہ آپ نے سوچنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے، بلکہ سوچنا کیا، دیکھنا ہے۔ تو کیا ہو گیا 5-4-3-2-1، 5 آبجیکٹس کو آپ نے دیکھنا ہے، جو مرضی ان کے بارے میں پھر خیال آئے، لیکن آپ نے انہیں دیکھنا ہے۔ 5-4-3-2-1، 4 ساؤنڈز آپ نے سننے ہیں۔ ابھی میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، میں اس کی ساؤنڈ سن رہا ہوں، ایک ساؤنڈ ہو گئی۔ باہر سے کوئی پرندہ بولتا ہے، ایک ساؤنڈ، میں اس کی سننے کی کوشش کروں گا۔ کسی نے موٹر چلائی ہوئی ہے پانی بھرنے والی، میں اس کی ساؤنڈ سنوں گا۔ باہر کو موٹر سائیکل کی آواز آئی ہے، میں اس کی ساؤنڈ سنوں گا۔ اس وقت اویلیبل جو 4 ساؤنڈز ہیں ان کو سننے کی کوشش کرنی ہے، خواہ وہ بڑی مائنیوٹ سی ساؤنڈ کیوں نہ ہو۔ آواز بہت ہلکی آواز آ رہی ہوتی ہے، کسی کیڑے مکوڑے کی، کہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی جنگل ہے، یا کوئی پیچھے پائن باغ جسے کہتے ہیں آپ کے گھر میں وہ ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی لان ہے وہاں سے آنے والی آواز، یا کسی بچے کی آواز، یا کسی ہمسائے کے۔ میرے ہمسائے میں کچھ بچے ہیں جو مجھے لگتا ہے نئے نئے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ سال پہلے شادی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب شادیاں ہوئیں بھائیوں کی، تو ان کے بچے روتے ہیں تو ان کی آوازیں آتی ہیں۔ تو اس طرح 5 میں نے کہا آبجیکٹس کو دیکھنے ہیں، 4 آوازیں سننے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، 3 جو ہے نا آپ نے آبجیکٹس کو ٹچ کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ میرا مائک ہے، میں نے اس کو ٹچ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے پاس یہاں ہیڈ فونس پڑے ہوئے ہیں، میں نے ان کو ٹچ کیا۔ ایک میرا یہاں پہ اسپیکر پڑے ہوئے ہیں، میں نے ان کو ٹچ کیا۔ ایک میرا مائک نیچے پڑا ہوا ہے، میں اس کو ٹچ کیا۔ تو اسی طرح آپ نے 3 آبجیکٹس کو ٹچ کرنا ہے، میں نے شاید 4 کو ٹچ کر لیا۔ اور آخری پوائنٹ سے پہلے نمبر 2 جو ہے 5-4-3-2-1،
آپ نے 2 سمیلز آئیڈینٹیفائی کرنی. ٹھیک ہے, آپ سرف کی اسمیل لے لیں, کسی پھول اگر اوریجنل ہے اس کی اسمیل لے لیں, آپ صابن لے لیں, آپ کے پاس کوئی بھی صابن ہے, لکس ہے, لائف بوائے ہے, اس کو سونگھیں. مٹی کا تیل بھی سونگھ سکتے ہیں دور سے, مٹی کا تیل ویسے زیادہ سونگھنے کا اس کا بھی نقصان ہے, لیکن آپ نے 2 جو ہے سمیلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اچھا, سمیل آپ کے کچن میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سمیل آپ کر سکتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, خاص طور پر خواتین کے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے. وہ آپ کسی بھی سمیل کر لیں آئیڈینٹیفائی. جیسے میں نے پہلے کہا, لیونڈر آئل کی سمیل بھی ہے اور اس کی اپنی سمیل ہے, وہ منٹ کی سمیل ہوتی ہے, فلاورز کی سمیل ہے, گلاب کے پھولوں کی اپنی سمیل ہے, ارگ گلاب کی سمیل ہے, اور پھر جیسے میں نے کہا صابن کی سمیل ہے. تو اس طرح آپ 2 سمیلز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. پھر کسی پرفیوم کی سمیل ہے, اور عام طور پہ کچھ لوگوں کو پرفیوم پسند نہیں ہوتا, اسے الرجی ہوتی ہے, تو پرفیوم کی سمیل کے علاوہ بہت ساری سمیلز جن کا بھی میں نے ذکر کیا, اور بہت ساری ہیں خوشبوئیں, بہت ساری ہیں جن کو آپ سونگھ سکتے ہیں. اچھا, پھر آپ نے آخر میں ایک ہے 5 4 3 2 1. 1 کے اندر آپ نے کسی ایک چیز کا ٹیسٹ امیجن کرنا ہے, اور اچھی بات تو یہ کہ اس کو ٹیسٹ کر بھی لیں. جیسے لیمو آپ ٹیسٹ کر لیں, کینڈی بسکٹ پڑا ہوا ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں, املی کو ٹیسٹ کر لیں, کیچپ کو ٹیسٹ کر لیں. کسی ایک چیز کو ٹیسٹ کرنے کے بارے میں سوچیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے, اور پھر اس کو ٹیسٹ کریں بھی. یہ دیکھیں, یہ چھٹا پوائنٹ تھا جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے. ان 13 پوائنٹس میں سے یہ چھٹا تھا جو کہ آپ کو پینک اٹیک سے نجات دے سکتے ہیں. پینک اٹیک کے ٹریگرز ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو پھر یہ 7واں ہے کہ آپ کوئی منترا بولتے ہیں. آپ منترا کس کو کہتے ہیں؟ یہ انگریزی میں منترا کہتے ہیں, جیسا آپ منتر سے اس کو یاد رکھ لیجئے, کیونکہ عام لوگ کہتے ہیں جی منتر پڑھے تسی کیا منتر پڑھ رہے ہیں. تو منترا یہ ہے کہ کوئی چیز جس کو رپیٹ کرنا. ویسے تو ہمارے ہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں, کچھ لوگ پڑھتے ہیں رب نصرنی علی القوم المفسدین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور آپ اپنے آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ریلیکس, آپ اپنے آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ چلا جائے گا, اپنا خیال رکھو, کچھ بھی نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ صرف یہ سٹیٹمنٹ بولتے جائیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا, سب ٹھیک ہو جائے گا, ریلیکس. ویسے تو جس کو اٹیک ہو رہا ہے اس کی آپ نے تھیراپی بھی ایسے ہی کرنی ہے, اور یہی 13 پوائنٹس آپ اس سے کروائیں گے. لیکن اگر آپ کو خود ہو رہا ہے اٹیک, تو یو ول بی ان ویری مچ ان یور سینسز, آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. بہرحال آپ جو ہے یہ منترا رپیٹ کرتے جائیں گے. آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہیں گے ریلیکس. اگر آپ کوئی دعا کر رہے ہیں تو اس کو دعا کرتے جائیں, اور آپ کے اس کے ساتھ روحانی سیٹسفیکشن بھی ہوگی, اور یہ جو سائنٹیفک طریقہ ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں منترا بولنا. پھر یہ ہے جی کہ آپ واک کریں گے یا کوئی ایکسرسائز کریں. واک کر لیں, تھوڑی سی برسک اور لائٹ ایکسرسائز کو کر لیں, ہاتھ وغیرہ جیسے پی ٹی کرتے ہیں ایسے 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 آپ کر سکتے ہیں. یہ میں نے جو کیا, میں بھی یہ کرتا ہوں. ویسے سٹریس ہر کسی کو ہوتی ہے, مجھے بھی ہوتی ہوگی. اب جیسے میں نے کہا کہ ہر بندے کی زندگی میں ایک تو دفعہ جو ہے وہ پینک اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن جس کو بار بار ہوتے ہیں اس کو پینک ڈس آرڈر ہے, تو ڈاکٹر کی تو ضرورت ہے ہی. اچھا, پھر جناب آپ مسل ریلیکسیشن کرتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے 9th پوائنٹ ہے کہ آپ نے مسل ریلیکسیشن کرنی. اور مسل ریلیکسیشن کیسے کرنی ہے, یہ دیکھیں, یہ میرا بازو ہے, اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا. یہ دیکھیں میرے چہرے پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹائٹنیس آ گئی. اس کو میں 5 سیکنڈ تک ٹائٹ رکھوں گا. یہ دیکھیں ایسے کھینچ کے میں نے رکھا ہوا ہے, اور میں نے ٹینس کیا ہوا اپنے آپ کو. پھر میں اس کو 10 سیکنڈ کے لیے ریلیکس کر دوں گا. یہ میں نے ریلیکس, اس ہاتھ کو بھی میں ایسے 5 سیکنڈ کے لیے ٹینس کیا. یہ میرے مسلز ٹینس ہو گئے ہیں, اس میں نے ریلیکس کیا. اگر آپ مجھے فیس کو کہتے ہیں تو میں فیس کو ایسے کرتا ہوں, اور پھر میں نے اس کو ریلیکس کیا, کیونکہ میرا فیس آپ کو برا لگنا شروع ہو جائے گا جب میں یہ کر رہا ہوں, لیکن برا اچھا لگنے کی تو کیفیت. پھر میں نے اپنی باڈی کو ٹینس کیا. یہ دیکھیں, میں اپنے تھوریکس کو, ایبڈومن کو, ٹھیک ہے جی, ٹینس کیا میں نے, اور پھر میں نے 5 سیکنڈ کے لیے ٹینس کیا, اور پھر میں 10 سیکنڈ کے لیے ریلیکس کیا, پھر میں نے دوبارہ ٹینس. اسی طرح اپنی ٹانگوں کو, اپنے مسلز کو, جہاں جہاں میرے مسلز پہ کنٹرول ہے, میری نیک کو کنٹرول ہے, تو میں نیک کو ٹینس کر لوں گا ایسے. وہ آپ کی خود کیفیت ہے, آپ ایسے کر سکتے ہیں, ایسے بھی کر سکتے ہیں, یہ والی ایکسرسائزز بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ 5 سیکنڈ کے لیے اپنے
کسی خاص مسل کو یا کسی خاص ایریا کو یا ایریا آف مسلز کو یا مسلز آف دوز دیٹ ایریا کو آپ کہہ لیں، آپ ٹینس رکھیں گے اور پھر 10 سیکنڈ کے لیے اس کو ریلیکس کریں گے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بہت ہی ہیپی پلیس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ میں اپنی لائف میں شوگران میں گیا، دیٹ واز اے ونڈر لینڈ، جو میں نے اسے لینڈسکیپ اس کا اتنا خوبصورت تھا، بہت اچھا۔ اگر آپ کبھی بھوربن گئے ہوں تو آپ کو وہاں پہ گولف کلب میں جانے کا اتفاق ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور کون سی جگہیں ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں۔ معلم جبہ اگر آپ گئے ہیں، سردیوں میں جب برف پڑ رہی ہو تو بہت خوبصورت ہے۔ نتھیا گلی میں بھی بہت ساری جگہیں بہت خوبصورت ہیں۔ اور میں یو کے میں گیا ہوں، وہاں میں نے ایک سمندر دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ اور میں اس کو یہ اپنے ذہن میں کوئی خوبصورت جگہ لے کے آئیں جب آپ اس اٹیک میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کو پکچر کریں، اپنے ذہن میں سوچیں اس کو، ہیپی پلیس، اور اس کو اپنے ذہن میں سوچ کے اس سے پلیئر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے جو سٹیپس بتا رہے ہیں، یہ کیوں بتا رہا ہوں میں، یہ سارے میسیجز آپ کے برین کو جا رہے ہیں، اور یہ سارے ریسرچڈ سٹیپس ہیں، ان پہ ریسرچ ہو چکی ہے، یہ میرے بتائے ہوئے نہیں ہیں، یہ انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، پاکستانیوں نے، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ نے اس کے تراجم بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ایک اچھی جگہ کو پکچر لانی ہے، اپنے ذہن میں لانا ہے۔ اچھا، 11واں یہ ہے کہ آپ کو کوئی دوائیاں اگر ڈاکٹر نے دی ہوئی ہیں تو وہ بھی لیں۔ مثلا اس نے کہا ہوا ہے کہ ایسی فیز میں سے جب جائیں تو یہ دوائی لے لیں۔ عام طور پہ اینگزیولیٹکس دی ہوتی ہیں، ریلیکس کرنے والی میڈیسنز ہوتی ہیں جن کو ہم سیڈیٹیوز کہتے ہیں، ہپنوٹکس کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے اگر آپ کو کوئی مشورہ دیا ہوا ہے کہ ایسی سچویشن میں یا ولنریبل سچویشن میں جب آپ اس میں سے گزر رہے ہوں، یہ ساری کیفیات آپ کے اندر ہوں جو ہم نے شروع میں بتائی ہیں سمٹمز، تو آپ دوائیاں لیں، تو وہ ادویات آپ ضرور یوز کریں، استعمال کریں۔ 12واں پوائنٹ ہے، کسی کو بتائیں۔ آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کو محبت کی ضرورت ہے، آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی وائف کو بتائیں، اپنی بہن کو بتائیں، اپنے بیٹے کو بتائیں، اور اس وقت میں اپنی اناج چھوڑ دیں کہ مجھے کسی کی ضرورت۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں کسی سے مدد نہیں لوں، اپنے دوست کو بلائیں۔ یہی ٹائم ہے لوگوں کو آزمانے کا بھی، اور یہی ٹائم ہے دوسروں کے کام آنے کا بھی۔ تو یہ سپورٹ گروپ ہوتا ہے، اس کو تو یہ بھی کہتے ہیں ایموشنل ریزرو کہتے ہیں، جب اس کے اوپر کبھی ہم سٹریس پہ بات کریں گے کہ ایموشنل ریزروز ہوتے ہیں جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں، جو آپ کے کام آتے ہیں مشکل وقت میں۔ تو یہ محبتیں کرنے والے لوگ، یہ رشتے جو دائیں بائیں آپ کے ہیں، وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، ان سے ضرور رجوع کریں۔ اچھا، 12واں پوائنٹ یہ ہے، 12واں تو بتا دیا میں نے، 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو جگہیں ہیں، جو ٹریگرز ہیں آپ کے، جیسے کہ ٹریگرز ہو سکتے ہیں، ان سے دور ہوں۔ بہت سیڈ ایونٹ ہے، نکل جائیں۔ بہت ویڈیو آپ پینفل خبریں سن رہے ہیں اور آپ کو اٹھائے، اس میں سے نکل جائیں۔ آپ کوئی ایسی جگہ پہ جہاں بہت ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بہت کیجویلٹیز ہو گئی ہیں، نکل جائیں۔ زلزلہ آیا، تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کہیں کسی بہتر جگہ پہ کسی سپورٹ کے ساتھ چلے جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ جو کراؤڈنگ ہوتی ہے، اس میں پینک اٹیک ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ آپ کو نارمل لائف کے اندر نارمل ایونٹس میں سے گزرتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ یو نیور نو، یو آر ڈرائیونگ اے کار، یو آر سٹنگ ان یور چیئر، یو آر ورکنگ نارملی ان یور آفس، آپ کسی سے کانورسیشن میں ہیں، تو کہیں پہ بھی ایک بندہ جس کو یہ ہو سکتا ہے، جو ولنریبل ہے، سسیپٹیبل ہے، تو کوئی بھی ٹریگر اس پہ کام کر سکتا ہے، اور آؤٹ آف نو ویئر بھی اسے پینک اٹیک ہو سکتا ہے۔ اگین پینک اٹیک کو ہم نے ہارٹ ڈیزیز سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ لیکن یہ سارے سٹیپس بہت ضروری ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کی جن کو پتہ ہے کہ انہیں پینک ڈس آرڈر ہے اور وہ اس میں سے گزرتے ہیں۔ اوور کراؤڈنگ، بہت زیادہ رش میں آپ کو پینک اٹیک ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ کلوز اسپیسز، چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، اوور کراؤڈنگ ہے، لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل گھٹ رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، میرا دل بند ہونے والا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ اچھا، پھر جو ہے پبلک آرگیومنٹس، بہت سارے لوگ جو ہیں آرگیومنٹس ہیں، اسٹیج پہ جانا پڑ گیا ہے، لوگ بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس کو نہیں ہے وہ کر سکتے۔ فوبیاز بھی لوگوں کو ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے آپ کو پینک اٹیک میں سے گزار سکتی ہیں، اور اگر آپ کو پینک اٹیک بار بار ہوتا ہے تو پینک ڈس آرڈر ہے، اور زندگی میں 1 یا 2 دفعہ تو ہر کسی کو اس میں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 13 پوائنٹس ہیں، اور اس کے ٹریگرز بھی میں نے آپ کو بتا دیے کیا کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ آپ کی جینیٹکس میں یہ بات ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی، آپ کو بار بار سٹریسفل چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ کی جینز کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آپ سوچیں زیادہ، آپ اس کے حل ضرور سوچیں۔ اور یہ پینک ڈس آرڈر جو ہے،
اگر آپ کو بار بار ہوتا ہے تو اس کا علاج آپ کے اپنے پاس موجود ہے بیسیکلی. اور اگر آپ اس پہ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کا سیلف کنٹرول اسٹرانگ بھی ہوتا جائے گا ان 13 پوائنٹس پہ عمل کر کے. یا ابھی جب آپ کو اٹیک ہو ہی نہیں رہا تو آپ ان کے اوپر سوچیں تو پھر بھی آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہو جائیں گے. اٹیک ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے اور اٹیک میں سے جلدی نکل بھی آپ آئیں گے. دوسری بات ہے اگر آپ کیئر ٹیکر ہیں, دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, پھر بھی یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ.